کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں یعنی 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہے، حدیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اور میرا یہ بیان پورا سننا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا حدیث سے اور اقوال بزرگان دین سے یہ ثابت ہے۔ حدیث شریف میں آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو بزرگوں دوستو، شعبان کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہا، تو جن کو اللہ کا نبی اپنا کہے ان سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اللہم اجعل ابا بکر مع درجتی یوم القیامہ، اے اللہ کریم حضرتنا ابو بکر صدیق کو قیامت کے دن میرا ساتھی بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ کریم اسلام کو حضرت عمر کے ذریعے تقویت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی رفیقی فی الجنہ، ہر شخص کے لیے جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، رفیقی فی الجنہ عثمان، اور جنت میں عثمان میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھائی چارہ قائم کیا، صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، آج کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھائی چارہ قائم کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ صحابہ کرام کی خوش قسمتی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبعیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ تو بزرگوں دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا کہا۔ وجہ یہ تھی کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو میرے آقا کریم علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے آپ کو روزے کی حالت میں دیکھ کر سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، انسان کی اجر لکھ دی جاتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے دار ہوں۔ تو بزرگوں دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات آتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، آواز آتی ہے ہائے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہائے کوئی روزی کا طلبگار میں اس کو روزی دوں، ہائے کوئی فلاں فلاں حاجت والا میں اس کی حاجت پوری کر دوں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے صفحہ نمبر 115، مشکوٰۃ شریف کی حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات آئے تو قوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات کو اللہ کی عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، یعنی جو 15 شعبان کی رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ کریم اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اسی صفحہ نمبر 115 پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب 15 شعبان کی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فیغفر لجمیع امہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو بخش دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، عادی شرابی ہے، زانی ہے،
قاتل ہے اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے، گھر میں کتے پالنے والا ہے اور گھر میں تصویریں لٹکانے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے علاوہ اللہ کریم اپنے محبوب کی ساری امت کو بخش دیتا ہے۔ اگر یہ لوگ 15 شعبان سے پہلے اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ کریم ان کو بھی بخش دے گا۔ اس طرح کی ایک اور حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کی مشہور حدیث ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے، اچانک اٹھ کر چلے گئے، میں اٹھی اور آپ کے پیچھے چلی گئی۔ فیضا هو البقیع، میں نے دیکھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے اور آسمان کی طرف سر مبارک کر کے اللہ تعالیٰ سے امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے تھے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے قدموں کی آہٹ کی آواز کو سنا اور میری طرف دیکھا اور فرمایا عائشہ کہ تمہیں خوف نہیں ہوا کہ اللہ عز و جل اس کا رسول آپ سے ناراض ہوں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اے عائشہ کہ آپ کو پتہ آج کون سی رات ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا آج 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ کریم میری امت کے اتنے لوگوں کو گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جتنا قبیلہ بنی کلب کے بکری کے بال ہیں، یعنی ان سے بھی زیادہ میری امت کے لوگوں کو اللہ کریم بخش دیتا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، اس کے علاوہ بھی بزرگان دین کے اقوال ہیں۔ نزہۃ المجالس میں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ان کا توبہ کا واقعہ پوچھا کہ آپ نے کیسے توبہ کی؟ فرماتے ہیں توبہ کرنے سے پہلے میں بہت بڑا شرابی تھا، شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ میری چھوٹی بچی تھی، وہ شراب کی بوتلیں انڈیل دیتی تھی، وہ فوت ہو گئی، مجھے بہت پیاری تھی۔ 15 شعبان کی رات آئی تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور بہت بڑا اژدہا میرے پیچھے لگا ہوا اور میں اسے بھاگ رہا ہوں۔ رات سے مجھے ایک ضعیف شخص ملتا ہے، میں اسے مدد طلب کرتا ہوں کہ مجھے اس سانپ سے نجات دلاؤ۔ تو وہ کہنے لگا میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، پہاڑ کے پیچھے چلا جا، ہو سکتا ہے وہاں کوئی مسلمانوں کی امانتیں ہوں، تیری کوئی امانت ہوگی تو تجھے بھی اس عذاب سے نجات دلائے گی۔ فرماتے ہیں میں جیسے اس پہاڑ کے پیچھے جاتا ہوں، میری وہ بچی جو بچپن میں فوت ہوگی وہ بیٹھی ہوئی تھی، جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ فوراً میری طرف دوڑتی ہوئی آئی، تو اس نے ایک ہاتھ سے مجھے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس سانپ کو ہٹا دیا اور قرآن مجید کی اس آیات کی تلاوت کی أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اے ابا حضور کیا مومنوں پر اب وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے؟ یعنی اے ابا حضور آپ کے توبہ کرنے کا وقت کب آئے گا؟ آپ اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ فرماتے ہیں میں بیدار ہوا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی، تو توبہ کرنے کے بعد اللہ کریم نے ان کو ولی کامل بنا دیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے نزہۃ المجالس میں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہاں پر ایک سفید رنگ کا پتھر دیکھا، بہت خوبصورت پتھر تھا۔ آپ نے جب اسے دیکھا تو حیرت زدہ ہوا کہ اتنی خوبصورت پتھر۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز آپ کو نہ دکھاؤں؟ میں نے آج کیا باری تعالیٰ ضرور دکھائے۔ تو وہ پتھر جو ان کے سامنے پھٹ جاتا ہے، اس پتھر کے اندر ایک شخص کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک انگور کی بیل اگی ہوئی ہے، جب اس کو بھوک لگتی تھی وہ انگور کھاتا تھا۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس میں عبادت کرتے ہوئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے 400 سال ہو گئے اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ حدیث علیہ السلام نے آپ فرمایا اے باری تعالیٰ اس سے زیادہ کوئی نیک شخص تو نے پیدا نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی جو میرا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی 15 شعبان کی رات کو 2 رکعت نفل پڑھے گا تو میں اس کو 2 رکعت نفل کا ثواب اس کی 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو بزرگوں دوستو حدیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے 15 شعبان کا روزہ رکھنا، رات کو عبادت کرنا، یہ حدیث اور اقوال بزرگان دین سے ثابت ہے، لیکن ان کی ممانت کہیں بھی نہیں ہے
نہ حدیث میں، نہ اقوال ائمہ میں، نہ اقوال صحابہ میں۔ اور اس دن کا روزہ رکھنا، رات کو عبادت کرنا سب جائز ہے، کیونکہ صرف روزہ رکھنا 5 دنوں میں منع ہے۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور ذی الحج کی 11، 12 اور 13، یعنی ان 5 دنوں کے علاوہ آپ جب چاہو روزہ رکھ سکتے ہو۔ اور 5 وقت کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا، زوال کا اور سورج نکلنے کا، سورج غروب ہونے کا، طلوع فجر کا اور عصر کی بات کا، اس کے علاوہ اب جب چاہو نفل عبادت کر سکتے ہو، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا تقربوا الی بالنوافل، میرے کچھ بندے وہ ہیں جو نفلی عبادت کر کر کے میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور میرے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ اس سے دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، وہ اس سے سنتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں تو وہ اس سے دیکھتے ہیں، وہ بولتے ہیں۔